بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان کے سیکیورٹی ادارے طالبان کے خلاف جنگی حکمت عملی پر نظر ثانی کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آرمی کابل اور دیگر اہم شہروں کے علاوہ سرحدی راہداریوں اور انفراسٹرکچر کی حفاظت پر مامور کی جائے، نہیں تو سیاسی طور پر خطرناک حکمت عملی سے مزید علاقے طالبان کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے حالیہ اندازوں کے مطابق طالبان نصف سے زیادہ مرکزی اضلاع کا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، جبکہ امریکی انٹیلیجنس نے اندازہ لگایا ہے کہ افغان حکومت کا تختہ 6 مہینے میں الٹ سکتا ہے۔ آرمی کی تنظیم 9 سے اہم علاقوں پر کنٹرول قائم رکھنے اور انفراسٹرکچر کا دفاع کرنے میں مدد ملے گی، جن میں انڈیا کی مدد سے تعمیر کیا گیا ڈیم اور دیگر شاہراہیں بھی شامل ہیں۔ تاہم صرف اہم مقامات کے دفاع پر آرمی مرکوز کرنے سے دیگر علاقوں کے غیر محفوظ ہونے کا خدشہ ہے۔ وہاں کے رہائشیوں کو یہ پیغام جائے گا کہ جسے انہیں طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک افغان عہدیدار نے سوال اٹھایا ہے کہ ایسے حالات میں جب طالبان نے کئی اضلاع کا قبضہ حاصل کر لیا ہے، دباؤ کا شکار عوام کو یہ پیغام کیسے دیا جا سکتا ہے کہ آرمی صرف اہم مقامات کی حفاظت پر اپنی توجہ مرکوز کرے گی۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ حکمت عملی میں تبدیلی کی وجہ سے جن علاقوں سے افغان آرمی نکلے گی وہاں کم از کم کچھ عرصے کے لیے طالبان کا تسلط قائم ہو جائے گا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی کا کہنا ہے کہ افغان آرمی کی نئی حکمت عملی کے تحت مرکزی اضلاع کا کنٹرول ترک کرنا پڑے گا تاکہ دارالحکومت کابل اور دیگر بڑے شہروں کو طالبان کے قبضے سے محفوظ کیا جا سکے۔ جنرل مارک ملی نے بدھ کو پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا تھا کہ طالبان کے افغانستان پر مکمل قبضے کا امکان ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں اینڈ گیم ابھی تک نہیں لکھی گئی۔ جنرل مکینزی کا کہنا تھا کہ کئی سالوں سے امریکہ کو افغان حکومت کی حکمت عملی پر تشویش تھی۔ افغان سیکیورٹی فورسز کو اپنی ترجیحات طے کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہر مقام کا دفاع کرنے کی کوشش کی گئی تو کسی ایک جگہ کی حفاظت بھی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ افغان حکومت کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ انہیں اپنی آرمی کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ آرمی کو کچھ علاقوں سے نکالتے ہوئے اکٹھا کرنا پڑے گا تاکہ انتہائی اہم مقامات کا دفاع کیا جا سکے۔ ایران کے جنوب مغربی علاقے میں پانی کی قلت کے باعث جاری مظاہروں کے بعد انٹرنیٹ سروس معطل ہو رہی ہے۔ انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے کام کرنے والی تنظیم netblocks.org نے اس خلل کو انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش کی اطلاعات 15 جولائی سے آ رہی ہیں، جب خشک سالی کے باعث ایران کے صوبہ خوزستان میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ نیٹ بلاکس نے کہا ہے کہ غالب امکان یہی ہے کہ انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بند کر دی جائے گی، جو کہ لوگوں کی سیاسی بیزاری کے اظہار کو ایک دوسرے سے اور دیگر دنیا سے رابطوں کو محدود تر کر دے گی۔ یاد رہے دوستوں کہ بدھ کے روز خوزستان میں پانی کے بحران پر جاری مظاہروں میں ایک ایرانی پولیس آفیسر سمیت کم از کم 3 افراد مارے گئے تھے۔ سن 2009 کے صدارتی انتخابات اور گرین موومنٹ کے بعد سے ایران کی حکومت نے انٹرنیٹ پر کنٹرول سخت کر دیا تھا۔ بعد میں نومبر 2019 میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران پورے ملک میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا۔ خوزستان صوبے میں مظاہرے ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب ایران کرونا وبا کی مسلسل آنے والی لہروں کا سامنا کر رہا ہے اور ملک کی تیل کی صنعت سے وابستہ ہزاروں کارکنان بہتر تنخواہوں اور سہولیات کے لیے ہڑتالیں کر رہے ہیں۔ طالبان کی مخالفت کے باوجود ترکی افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالنے کے اپنے منصوبوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔
اور ایئرپورٹ کو محفوظ بنانے کے لیے واشنگٹن سے گفتگو جاری رکھے ہوئے ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی افغانستان میں استحکام اور بین الاقوامی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے، جبکہ اس سے پہلے طالبان خبردار کر چکے ہیں کہ اگر ترکی کی آرمی غیر ملکی فورسز کے انخلاء کے بعد افغانستان میں رہی تو اس کے خلاف دشمن کے طور پر جہاد کیا جائے گا اور اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم ترک صدر رجب طیب اردوان اس ہفتے کے دوران اپنے تبصروں اور بیانات میں ان دھمکیوں کو زیادہ اہمیت دیتے دکھائی نہیں دیے۔ انہوں نے اس جانب اشارہ کیا کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سے متعلق بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ اردوان نے کہا کہ ترکی یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آیا وزارت خارجہ کی سطح پر یا ان کی اپنی سطح پر وہ طالبان کے ساتھ کس قسم کے مذاکرات کر سکتے ہیں اور یہ مذاکرات کہاں منعقد ہو سکتے ہیں۔ افغانستان میں تعینات ترک دستے نے طالبان کے ساتھ کسی فوجی محاذ آرائی سے ابھی تک گریز کیا ہے۔ ترکی اپنی حیثیت کا اندازہ لگانے میں زیادہ خوش فہمی سے کام لے رہا ہے کیونکہ طالبان تمام غیر ملکی فورسز کو وہاں سے نکالنے کا پختہ عزم رکھتے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ سے متعلق ترکی کی کسی طرح کی بھی شمولیت ترکی کی خارجہ پالیسی کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ وہ رجب طیب اردوان کو پسند نہیں کرتے اور وہ ترکی کی فوجی موجودگی کے خلاف ہیں۔ طالبان تمام غیر ملکی فورسز کو ملک سے نکال باہر پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے لیے پرعزم ہیں۔ ترکی کابل ایئرپورٹ مشن کے لیے واشنگٹن سے اپنی بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ دونوں فریق اپنی بات چیت کو سود مند قرار دے چکے ہیں۔ ترکی کابل ایئرپورٹ مشن کے سلسلے میں اپنے قریبی اتحادیوں پاکستان اور قطر کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، جن کے طالبان کے ساتھ گہرے مراسم ہیں۔ اب جبکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ طالبان اقتدار حاصل کرنے کے قریب ہیں، پاکستان اور قطر کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ پہلے وہ اپنی حکومت قائم کریں گے اور اس کے بعد بات چیت کریں گے۔ اگر ترکی وہاں اپنی فورسز رکھنے پر اصرار کرتا ہے تو یہ عمل دوستو خطرے سے خالی نہیں ہوگا، لیکن اگر ترکی طالبان کے حالیہ بیان کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں پرانی محبتوں جیسی محبتیں کہاں ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو محبت میں ایسے کام کر رہے ہیں کہ سن کر آدمی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ بھارت ہی کے ان آدمیوں کو لیجئے جنہوں نے اپنی بیویوں کی محبت میں انتہائی انوکھے کام کر ڈالے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق کرناٹک کے سنتکار گپتا نے اپنی بیوی مادھوی کے مر جانے کے بعد اس کا مومی مجسمہ بنوا کر گھر میں لگوا لیا۔ شاہ جہاں تو شہنشاہ تھا جس نے اپنی ممتاز کی محبت میں تاج محل بنوا ڈالا، مگر بھارت کے ایک غریب شخص فیض الحسن قادری نے اپنی مرحوم بیوی کی محبت میں ایک چھوٹا سا تاج محل بنوا کر شاہ جہاں اور ممتاز کی محبت کی داستان کو ایک بار پھر زندہ کر دیا۔ 83 سالہ فیض الحسن کی اہلیہ کا نام تاج مولی بی بی تھا۔ ان کی شادی 1953 میں ہوئی تھی۔ اس کی موت کے بعد فیض الحسن نے اپنی تمام جمع پونجی خرچ کر کے اپنی زمینوں میں ایک چھوٹا سا تاج محل بنوا دیا۔ ایک اور آدمی بھارتی ریاست اڑیسہ کا رہائشی ہے جس نے اپنی بیوی کی محبت میں 20,000 درخت لگا ڈالے۔ کھاڈلا کے علاقے کا رہائشی یہ شخص ٹری مین کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ وہ کئی سال سے صرف درخت لگانے کا ہی کام کر رہا ہے۔ بھارتی ریاست تلنگانہ کے ایک شخص نے اپنی بیوی کی محبت میں پیار کا مندر تعمیر کر ڈالا اور اس میں اپنی بیوی کی مورتی رکھ دی۔ بھارتی ریاست بہار کے مانجی جس پر ایک بالی ووڈ کی فلم بھی بن چکی ہے، اس نے اپنی بیوی کی محبت میں پہاڑ کاٹ کر ایک سڑک نکال ڈالی۔ مانجی کے گاؤں اور قریبی ہاسپٹل کے درمیان ایک پہاڑ واقع تھا جس کی وجہ سے گاؤں والوں کو طویل سفر کر کے ہاسپٹل تک جانا پڑتا تھا۔ مانجھی کو اپنی بیوی کے علاج میں یہ مصیبت جھیلنی پڑی۔ وہ بر وقت بیوی کو ہاسپٹل نہ لے جا سکا جس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ بیوی کے جانے کے بعد مانجھی نے گاؤں اور ہاسپٹل کے درمیان فاصلہ کم کرنے کی ٹھان لی اور اس پہاڑ کو کاٹ کر سڑک بنا ڈالی۔ لیکن دوستو، بھارت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بیوی کو کورونا ہونے پر اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔
کچھ دن پہلے میں نے ایک خبر دی تھی کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو صرف اس لیے چھوڑ کر بھاگ گیا کہ اس کو کورونا ہو گیا تھا، جبکہ اس بیوی کا دوسرے دن انتقال ہو گیا تھا۔ باقاعدگی سے صحت کی جانچ پڑتال صحت کے مسائل کی ابتدائی علامات کی شناخت کر سکتی ہے۔ ان علامات کی ابتدا ہی میں شناخت بہت سی بیماریوں سے آپ کو بچا سکتی ہے۔ باقاعدگی سے مکمل جسمانی چیک اپ کیوں ضروری ہے؟ باوجود اس کے کہ آپ صحت مند ہیں، اپنے ڈاکٹرز کو باقاعدگی سے جسمانی چیک اپ کروانا ایک فائدہ مند امر ہے۔ ڈاکٹرز کے علاوہ آپ اپنا بنیادی چیک اپ خود گھر پر بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً اپنے دانتوں کی باقاعدگی سے صفائی کریں۔ کم مٹھاس والی خوراک کے استعمال سے آپ دانتوں کو کیڑا لگنے، مسوڑوں کی بیماریوں اور دانتوں کے دیگر مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ دانتوں کے چیک اپ اور باقاعدہ صفائی کے لیے سال میں ایک مرتبہ دانتوں کے ڈاکٹر کو لازماً چیک کروائیں۔ صحت مند غذا جسم اور دماغ کی صحت کو برقرار رکھتی ہے۔ دن میں 2 مرتبہ پھل لازماً کھائیں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ پیدل چلنا، ورزش اور روزمرہ کے کام کرنا جسمانی اور ذہنی نشو و نما اور صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں، اور یہ بیماریوں کے خلاف مدافعتی ڈھال کا کام دیتی ہیں۔ روزانہ 30 منٹ سے 1 گھنٹے کے درمیانے درجہ کی ورزش کو اپنا معمول بنا لیں، جس میں تیز رفتاری سے پیدل چلنا، ہلکی رفتار سے تیراکی اور دوستوں کے ساتھ ہلکی پھلکی سپورٹس مثلاً فٹ بال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس کھیلنا وغیرہ۔ سگریٹ پینے سے پھیپھڑوں کی بیماریوں، دل کی بیماریوں اور ہڈیوں کے پتلا ہونے کی بیماری سمیت کئی اور بیماریوں کے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پی رہے ہیں تو اسے جلد از جلد چھوڑ دیں تاکہ آپ کے جسم کو لاحق خطرات میں کمی ہو سکے۔ باقاعدگی سے کروائے گئے چیک اپ آپ کو خطرناک بیماریوں کی علامات کے بارے میں ابتدائی مرحلہ پر ہی آگاہ کر دیتے ہیں، جس سے آپ ان بیماریوں کا علاج بر وقت کروا کر ان سے ابتدائی مراحل میں ہی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ انسانی جسم میں ان چیزوں کا مکمل چیک اپ ہونا ضروری ہے، مثلاً دل کا مکمل چیک اپ، شوگر کا چیک اپ، معدہ، آنتوں اور نظام ہضم سے متعلق اعضاء کا چیک اپ، آنکھوں کا چیک اپ اور ہڈیوں کا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔